کراچی جہاں پر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری گفتگو کر رہے ہیں۔ ہی علماء کرام ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، تو محترم جہاں اتنے سارے استاد موجود ہوں تو ایک شاگرد کی کیا مجال کہ وہ اپنی رائے کسی پہ مسلط کر سکے یا اس کا اظہار کر سکے، لیکن بحیثیت گورنر سندھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر 12 ربیع الاول والے دن نامزد کیا، لیکن اس منصب پر بیٹھنے کے بعد میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، کسی بھی فقہ سے، مسلک سے، مسالک سے تعلق رکھنے والی شخصیت یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ میں نے انہیں سنا نہ ہو، ان کے ساتھ نہ بیٹھا ہوں یا ان کے پاس نہ گیا ہوں، اور یہ کوشش جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اتفاق رائے اور اختلاف رائے اس رشتے میں بھی ہوتا ہے جس میں ہم 24 گھنٹے کے لیے بندھے ہوئے ہیں، یعنی میاں بیوی کا رشتہ۔ اختلاف رائے ہوتا ہے اور وہ جاری رہنا بھی چاہیے، لیکن اس اتفاق رائے کے اصول مرتب کر لینے چاہیے کہ وہ اختلاف بھی اس طریقے کا ہو جس میں حسن اخلاق پہلا فقرہ ہو۔ ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھنا غیر مناسب بات نہیں ہے، ایک دوسرے سے حسد رکھنا یہ سب سے بڑی خلاف بات ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں تو یہ جو حسد جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو یہ پہلا قدم ہے کہ آپ کے دل میں کفر کی طرف مائل ہونے کا پہلا جز جو ہے ایک دوسرے سے حسد کرنا ہے، اور اس حسد سے صرف ایک صورت میں دور رہا جا سکتا ہے، اور وہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل اولاد کی عزت اور احترام کو جگہ دیں، اور جب اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو الحمدللہ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہو جائے۔ حسد ہی پہلا شیطان کا وار ہے جو آپ کے دلوں میں منافقت، ایک دوسرے سے اختلاف کو وہ رنگ دیتا ہے جس سے پھر جو دشمن ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ عزت اکرام سے نوازا ہے جو 77 سالوں میں ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ بنیان المرصوص ایک ایسا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیا جس سے اس خطے میں بھارتی بالادستی اور مسلمانوں پر پوری دنیا میں ظلم جو ہو رہے تھے اس کو لگام ملی ہے۔ ہم نے اس خطے میں بھارتی بالادستی کو ختم کر جو عدم توازن تھا اسے بھی ختم کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ملک پاکستان جو 77 سال پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے حاصل کیا گیا تھا، وہاں یہ جو جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور اس جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد نے افواج پاکستان اور ہماری دوسری دونوں فورسز، ایئر فورس اور نیوی کو وہ جذبہ فراہم کیا جس کی مثال بھارتیوں کو ہم نے دھول چٹائی۔ آج اس دھول چٹانے کے بعد وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، اور جب وہ زخم چاٹ رہے ہیں تو وہ اس موقع کی تلاش میں ہے کہ وہ اس کا بدلہ ایسے مواقعوں پر لے جب پاکستان میں یہ جو عاشورے کا ٹائم ہے جہاں ان کو پتہ ہے کہ تمام ہی مسلمانوں کے جذبات اس وقت ایسے ہیں جس میں کہتے ہیں نا کہ ابال ہوتا ہے، کیونکہ کربلا کا واقعہ
کسی بھی مسلمان کے اگر جذبات کو نہ ابھارے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو قربانی کا جذبہ، جہاد کا جذبہ، ثابت قدمی کا جذبہ ہمیں اس کربلا کے واقعے سے ملتا ہے، اس کی مثال نہ اسلام کی تاریخ میں ملتی ہے نہ مل سکتی ہے. قیامت تک کے لیے یہ جو مہینہ ہے یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے. ہمیں اس مہینے میں احترام اور جو واقعہ ہے اس کے ذکر سے اپنے بچوں کو اور اپنے ساتھیوں کو اسلام زندہ رہنے کی ترغیب دے سکتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر کربلا کے بعد ہی اسلام زندہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپس کے تفرقات کو دور رکھتے ہوئے، جب میں نے بچپن میں ہوش سنبھالا تو میرے گھر کے نزدیک جو کھارادر کا امام بارگاہ ہے، کیونکہ میری پیدائش کھارادر کی ہے، میٹھا در کی ہے، تو ہمارے چند فاصلے پر امام بارگاہ تھی. ہم نے سنیوں کو جو شیعوں کا محرم میں جلوس گزرتا ہے اس کے راستے میں سبیلے لگاتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے خود لگائی اور آج بھی لگتی ہے، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف نیچے جاتا ہے اور وہ سازش ہوتی ہے، اسے ہمیں ختم کرنا ہے. آج جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب مسجدوں والے ہیں اور سبھی خانگاہوں والے ہیں، سبھی کا تعلق گراؤنڈ پر موجود اپنے اپنے لوگوں سے ہے. تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ ان ممبر سے وہ باتیں بھی کریں جو آج معاشرتی مسائل سے جڑی ہوئی ہیں. ہمیں قرآن و سنت کے معاملات کو، انسانی زندگی کو گزارنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ جو مسائل ہیں یہ پیدا ہی نہ ہوں. آج ہم کچھ مخصوص باتیں کر کر جمعے کی خطبات ہوں، باتوں کو ختم کر دیتے ہیں. ہمیں اب وہ باتیں بھی اپنے بچوں کو بتانی ہوں گی جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں بڑے کھلے انداز میں کیا گیا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے فقہ مسالک چاہے کوئی بھی ہوں لیکن ہماری منزل ایک ہے. ہم مختلف راستوں سے ہو کر پہنچنا ہم نے ایک ہی منزل پر ہے، کیونکہ اس ٹیبل پر بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے اللہ کو نہیں مانتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی کو اختلاف. تو جب ان تین بڑی چیزوں پر اختلاف ہے ہی نہیں تو پھر اگر کسی مسئلے پر، مسائل پر، فقہ پر اعتراض ہے بھی تو میری نظر میں راستہ مختلف ہے لیکن منزل ایک ہی ہے. اور اسے ہمیں اس اختلاف کو آپس میں اسی طرح سے بیٹھ کر حل کرنا ہوگا، اور ہم کوئی موقع اپنے پڑوسی ملک بھارت کو یا اسلام دشمن طاقتوں کو نہیں دیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کریں گے کہ جہاں ہمارا دفاع مضبوط ہے اور مضبوط ہاتھوں میں ہے وہاں پاکستان میں مساجد ہوں، ہمارے خانگاہیں ہوں، ہمارے مجالس کے اہل تشیعوں کے جو مراکز ہیں وہ ہوں، وہ سب مضبوط ہاتھوں میں ہیں، وہ مضبوط لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں.
کیونکہ میرے ملک کے 24 کروڑ لوگوں میں 62% نوجوان ہیں، اور جس ملک کی قیادت میں 62% مسلمان ہو وہ کمزور ملک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان 62% نوجوانوں میں، میری ماؤں میں، میرے بزرگوں میں، جو کہ غیور لوگ ہیں، جہاد اور شہادت کا جذبہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ ہے الحمدللہ۔ اور آج ایران نے یہ ثابت کیا ہے، جیسے میرے بھائی نے کہا کہ مسلمانوں کی لڑائی لڑی ہے، اسلام کی لڑائی لڑی ہے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جس طرح نہتے فلسطینی بھائیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ان کی آواز کراچی میں بن گورنر کر کامران خان ٹسوری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔